اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کام آئے گا، اس کے نکاح پہ مولوی صاحب کام آئے گا، مر جائے غسل دینے کے لیے مولوی صاحب کام ہے، میرے عزیزو جنازے کے لیے مولوی صاحب کام آئے گا، تدفین کے بعد قبر پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مولوی صاحب کام آئے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہماری زندگی میں ایمان کی کامیابی ترقی کے لیے مسجد کے مولوی صاحب کا حصہ ہے تو پھر معاشرے کے اندر اس کو عبادت کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ ماشاء صاحب، اگر میں یہ کہوں اللہ کی قسم کھلانا ہوگا مسجد کی انتظامیہ میں اگر کسی کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو، مولوی صاحب کو کارڈ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، امیروں کو کارڈ جائے گا، الگ تھلوں کو کارڈ جائے گا، بیٹی والوں کو کارڈ جائے گا، جوتا کاٹنے والوں کو کارڈ جائے گا۔ مولوی صاحب کو کہتے ہیں ہاں میں مسجد میں جا کے کہہ دوں گا اسے کارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں روئے زمین پر رات کو سوتے رہے، تیرے میرے جیسے روتے رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے رونے پہ وہ اجر نہیں ملے گا، جو اللہ ان کو سونے کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو پوٹی پیشاب کا نہیں پتا تھا، مسجد کی پہچان انہوں نے کروائی، اللہ کی پہچان انہوں نے کروائی، رسول اللہ کی پہچان انہوں نے کروائی، ختم نبوت کا عقیدہ انہی کی جھولی سے ملا، صحابہ اکرام کی ناموس کا عقیدہ انہی کی جھولی سے ملا، قیامت کے دن جی اٹھنے کا عقیدہ انہی کی جھولی سے ملا، اللہ کی وحدانیت کے پھلیرے انہوں نے بلند کیے۔ رب اکبر کی قسم ہے نہیں یقین آتا، ختم نبوت کی تاریخ دیکھ لو، مالدار والے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، قرآن والے اپنی جان میں ہاتھ پہ لے کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہارے علاقے کے اندر پٹاخہ کوئی پھٹ جائے، بم تو دور کی بات ہے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں میرے عزیز ایسی بات بھی نہیں آنی چاہیے، اگر تمہارے علاقے میں کوئی پٹاخہ بھی پھوٹ جائے سب سے پہلے وہی مولوی صاحب کے اوپر اٹھتی ہے۔ ناچنے والوں کی گرفت کوئی نہیں کرتا، اللہ اکبر، اپنی بات کی کھڑک کی آواز سنانے والوں پر کوئی میرا دلوں گلا نہیں کرتا، سرمایہ دار اس وقت قابو میں نہیں آتا، دنیا دار قابو میں نہیں آتا۔ کیا بات ہے میرے عزیزو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا اٹھا کے کہتا ہوں، قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کے کہوں گا، ہر بستی میں کہوں گا، دن رات میں کہوں گا، دن میں 4 پروگرام ہو وہاں جا کے کہوں گا، اللہ کی قسم مدرسے کے اندر بیٹھنے والا مولوی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا بلکہ خدا کی قسم امن کا سبق دیتا ہے۔ دین اسلام کی ترقی کے لیے الحمدللہ ہم وجود اپنے خون کے ساتھ حاضر ہیں، ملک پاکستان کی بقا کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے سربراہان افواج پاکستان سے عرض کروں گا، صدر مملکت پاکستان سے عرض کروں گا، آپ بیٹھے منظر دیکھ کے رہنا، اگر دنیا کا کوئی کتا، کوئی کافر، کوئی پاکستان کا دشمن مسلمانوں اور پاکستان پر پہلی آنکھ سے دیکھے، انگلی کا اشارہ کرے، آپ ہمارے کان میں پھونک مار دینا، تمہیں وردی پہننے کی ضرورت نہیں، اسلام کا مجاہد پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹا کے رکھ دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت نبوت، اسلام، ملک پاکستان، ہم والے ہیں، قربانی ہم نے دی ہے۔ جس طرح معاشرے کے اندر تمہیں جینے کا حق ہے، اللہ اللہ، جس طرح تمہیں جینے کا حق ہے، دینی اداروں کے نگہبانوں کو، مسجد کے متولیان کو، مسجد کے خادمین، مسجد کے امام کو اسی معاشرے میں اسی طرح جینے کا حق ہے۔ لیکن وہاں میرا اللہ تیرا احسان ہے، میرا اللہ تیرا کرم ہے، لوگوں کی 2 لاکھ روپے تنخواہ نہیں بھی آتی، یہ 10,000 کمانے والا عشاء پڑھ کے سوتا ہے، اللہ فجر کی نماز کے لیے اسے بیدار کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ جب میں ہاتھ اٹھانے گے مسجد کے مولوی صاحب کو پرچی دیں گے، حضرت جی دعا کرو بچے کا ویزا لگ جائے، مولوی صاحب دعا کرو بچے نے فائنل کا امتحان دیا کامیاب ہو جائے، اللہ اکبر، آپ اپنے بچے کے لیے دعا کروائیں، مولوی صاحب یہ لگ جائے، اس محکمے میں لگ جائے، فائل پوری ہے، مولوی صاحب سفارش میرے پاس کوئی نہیں، دعا کرو یہ کام ہو جائے۔ لیکن یہ مولوی صاحب جب بھی دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، مالک کائنات کہتا ہے اے عقل مند لوگو، عقل مندی کے ہوتے ہوئے بے وقوفی کے نظریے پیش کرنے والوں، اپنے بچے کے لیے دکان مانتے ہو، اپنے بچے کے لیے کار
بچوں کو, تمہاری بیوی کو, تمہارے گھر والوں کو دل کا سرور, آنکھوں کا نور بنا دیا. تو درجہ 4 کی نوکری مانگتا ہے, میں نے تیرے بچے کو تو دنیا کا امام بنا دیا. یہ مانگ میرے سے, یہ تو مانگنے کی چیز تھی. چپڑاسی کی نوکری مانگتا ہے, بیت اللہ کا امام مانگ میں بناؤ, مسجد نبوی کا امام مانگ میں بناؤ, اپنی مسجد کا امام مانگ میں بناؤ. یہ چیزیں مانگ جو آخر کے اندر تیرے کام آئیں. من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نور بنا دے. اے نور گھر کے اندر, یہ جو پردے کے اندر دین سننے آئی میری مائیں میری بچیاں, میں غیرت والی بات پہ غیرتی بھی نہیں کروں گا. بتاؤ تمہاری آنکھوں میں نور ہے, فطور ہے, فطور بن. علماء مجھے دعائیں دیں گے, یہ ساری میری بہن دیندار دنیا دار بیٹھی ہے, تمہیں لال جوڑا پہنانے کا مقصد یہ تھا, تمہیں سونے سے آراستہ کرنے کا مقصد یہ تھا, 400 براتیوں کے ساتھ تمہیں لے آنے کا مقصد یہ تھا, پھولوں والی گاڑی میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر مدد ہوگی. اللہ اکبر, کیا وجہ ہے؟ تمہیں اپنے گھر کے سکون کے لیے لایا تھا, میں تو تمہیں اپنے گھر کے امن کے لیے لایا تھا. مجھے کیا پتا تھا تیرے آنے کے بعد بھائی بھائی نہیں رہے گا, بہن بہن نہیں رہے گی, ماں ماں نہیں رہے گی, باپ باپ نہیں رہے گا. ایک کام آپ کر لو, ایک کام میری پردے میں بیٹھنے والی بہنیں کرنے ہیں. اللہ اکبر, جب آپ گھر آیا کرو, قرضہ آپ نے لیا, دکان کے اوپر کپڑیوں کا بوجھ آپ پہ چڑھا ہوا, ادھار لے کے کھاد آپ نے بدل بھی دی, آپ کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ گھر جب آیا کرو تو سارے گلے, سارے بوجھ, ساری پریشانیاں گھر چھوڑ کے آیا کرو. گھر آنے کے بعد کہا کرو الحمدللہ, میں سکونی سے سکون میں آ گیا, اپنی بیوی کو صحیح سلامت دیکھا, جنت کی حوروں کی سرداروں کو دیکھا, اپنے بچوں کو دیکھا. اللہ اکبر, میرے لیے مغفرت کرنے والے ہاتھ اٹھانے والوں کو دیکھا. باہر طرح طرح کے کھانے تھے, طرح طرح کے دسترخوان لگے تھے. میں نے کہا نہیں, میرے گھر والی کی دال روٹی مجھے چاہیے. یہ میٹھا بول بول دو, رب اکبر کی قسم, تمہاری بیوی تمہاری اس مٹھاس سے تمہاری چپی کے اندر پانی پی کے دکھائے گی. کتا پینا شروع کر دیں گے, اس کے منہ کے اندر بھی زبان ہے. قرضے ہم نے لیے, اور دکانوں پہ ہمارا چڑھا, کمیٹیاں ہم کھا گئے, جتیاں اس کو پڑھنی ہے. کیوں بھائی؟ کپڑوں کی قلم میری نہ ٹوٹے, زبان کا اور چھوڑ اس کے لیے. اور میری بیٹی تو بھی آپ سے اپنے گھر میں امن چاہتی ہے, سکون چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے. جب تیرا سونا کرے دیکھ دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کیا کر. الحمدللہ, سہاگن چھوڑ کے گیا تھا, سہاگن یا کی ملاقات کی. آپ کو کیا خبر, اگر آپ نے بار روٹی نہیں کھائی تو میں نے کیا روٹی کھا لی. میں بھی تیرے لیے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوں, ہاتھ دھو کے بیٹھ کر تازی پکا کے لے کے آؤں گی. اللہ اکبر, میرے عزیزوں, اگر مزاج کے اندر پیار آ جائے گا, مزاج کے اندر ہم آنگی آ جائے گی, تو اللہ کی قسم دونوں میاں بیوی ایک گاڑی کا, میرے عزیزوں تمہیں پہیا بن کے دکھائیں گے. پھر تیرے پر حالات آئے, بیوی ساتھ دے گی, بیوی پر حالات آئے, شوہر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. چلو میرے عزیزوں, آپ کو کالا باغ سے اٹھا کر سیرت کی جھلک دینے کے لیے مکے مدینے لے جاؤ. رحمت کائنات ہے, پیمند والا لباس پہنا ہوا, اور گھر والی کے پاس اتنا پیسہ کہ اسے بھی پتا میرے پاس اتنا پیسہ ہے. نبھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوچھ لیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے خدیجہ کیا بات ہے, جب میں مسجد سے گھر کی طرف آتی ہوں, پہلے دروازہ کھولنے کے لیے, پہلے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی الارم نہیں بجاتا, کوئی کھگورا نہیں مارتا, کوئی سوٹی نہیں کھٹکھٹاتا, بلال, انس, ابو ہریرہ کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجتا. اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ کہ نہیں سونا, جب آپ مسجد نبی سے نکلتے ہو, بھینی بھینی مدینے میں ہوا چلتی ہے, یہ ہوا تیرے وجود سے, تیرے جسم عطر سے ٹکرا کر میرے دروازے پر آتی ہے. یہی وجہ ہے آپ کے آنے سے پہلے نبوت کی خوشبو میرے گھر میں آ جاتی ہے.
اپنے گھر کے اندر بھائی کے نا ملازمہ رکھ لے, اماں کے کو 2000 روپے رکھ لے, نا میرے ہاتھ ٹوٹ گئے, سارے کپڑے میں دوں گی اور چھوڑ کے گرا کے کہ میرے تو کم نہیں ہوتا, پتہ نہیں کون سی چلتا ہے. وہاں 104 بخار ہو تو 10 افراد کے کپڑے, پورے گھر میں جھاڑو, پورے گھر میں پوچھا, او لکڑی کی انگیٹھی کے اوپر پورا کھانا پکتا ہے, یا تو سر میں درد ہوتا ہے, پتہ نہیں مزاج بیماری نہیں آئی, اللہ اکبر دماغ کا فطور بدل گیا. سن, اما خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 19 یا 20 آپ کے گھر نوکرانیاں تھی, سارا کام ماں خدیجہ کے بیڑے کا, گھر کا, جانوروں کو دانا پانی ڈالنے کا, ساری یہ خادمہ کرتی تھی. جب رحمت للعالمین سرکار مدینہ روح قلب سینہ پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم جب کر تشریف لاتے, ماں سب کنیزوں کو, سب خادموں کو کہتی پرے پرے ہٹ جاؤ, اب یہ جانے کا کام جانے میں جانو, آٹا خود گوندے, چولہا خود جلائے, سالن خود بنائے. ایک دن سیدہ خدیجہ بنت کبریٰ کھانا لے کر رحمت کائنات کے پاس آئی, بڈھڑی عورت 60-65 سال کی عمر ہو رہی ہے, چال ڈال میں فرق آ گیا, لچک آ گئی, حضور دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی محبوبہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں ہنس رہے ہو, میرے اندر لچک آ گئی, چلا میرے سے نہیں جاتا, ٹانگ پاؤں آگے پیچھے ہو رہے. آپ نے فرمایا نہیں خدیجہ, نہ تیرے لباس پیاسا, نہ تیری چال ڈال پیاسا, یہ پیچھے جبرائیل نے مجھے, جو میرے پیچھے کھڑا ہے اس نے مجھے ہنسا دیا. اے خدیجہ تیرے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں, اللہ اکبر, جب مکے کا درری حبیب فاطمہ کا ابا حسین کا نانا جب تیرے گھر کے اندر آتا ہے, خدیجہ سب کو بٹھا کر جب تو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر میرے سامنے لاتی ہے, خدا کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو سلام دے کر تیرے دروازے پہ بھیج دیا. یہاں تو کہتی میرے ٹھیکہ ٹھار رکھا ہے, اپنے بچے میں تو گھر سے لے کے آئی ہوں. اور بعض مرتبہ ایسے مولانا جملے مجھ سے نکلتے ہیں کہ کتورے میں کرو لے کے, پھر یہ کتورے تجھے جنت میں لے کے جائیں گے. مکان بنانے میں کمی نہیں, دکان بنانے میں کمی نہیں, کاروبار مکانے بنانے میں کمی نہیں, سیاست کے اندر نام کمانے میں کمی نہیں, لیکن ایک جگہ ہم سارے کے سارے ناکام ہو گئے, سوائے چندے کے, وہ ناکام کیا کہ اولاد بنانے میں ہم ناکام ہو گئے. کسی سٹیج کی میں بات نہیں کرتا, علماء اکرام کی بات نہیں کرتا, اپنے جیسے نکموں کی آپ تو بہت بڑو, اپنے جیسے نکموں کی بات کرتا ہوں. کیا آپ کے اندر بچنے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا اللہ میری اولاد میرے جیسی بن جائے, جب تو اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں بناتا, سمجھ تو اولاد کی تربیت کے اندر ناکام ہو گیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے وقت کے تھے, اللہ نے 5 بھائیوں کو, 4 بہنوں کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا. چھوٹے چھوٹے وقت کے تھے, ابا تعارف کرایا کرتے تھے. سن 1979-82 میں تو ابا فوت ہو گیا, 5-6 سال ہلکی ہلکی جھلک یاد ہے. ابا تعارف, یہ میرا بچہ سورہ قاریہ اس وقت ابا کے 3 دن مرنے سے پہلے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث میری صورت تھی, یقین جانو یہ میرا سبب تھا. ابا تعارف کراتے تھے, میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے, میرا بچہ یہ پڑھ رہا ہے, یہ حافظ قرآن 8ویں میں پڑھ رہا ہے, یہ 10ویں کا امتحان دے رہا حافظ قرآن ہے, 5 مصلے اس نے سنا لیے. لیکن میرے عزیزو اب مہمان کے سامنے ہماری نسل عقل آ جائے, خدا کی قسم تعارف کراتے ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ تربیت میرے عزیزو مولوی نے نہیں کی, مدرسے نے نہیں کی, یہ تربیت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے مدرسے میں ہوئی. گھر کی تربیت کو, تربیت کرنے والوں کو کس کی نظر لگ گئی, دکان کو نظر نہیں لگی, مکان کو نظر نہیں لگی, میری بہنہ, میری بچیوں, میری لاڈلی, میری پیاری, میری دھی, میری رانی, جنتی حوروں کی سردارن, تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی. اس گود کے اندر تو عبدالقادر جیلانی آئے تھے, اس گود کے اندر بایزید بستانی آئے تھے, اس گود کے اندر خواجہ خان محمد آئے تھے, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آئے تھے, یوسف بن نوری آئے تھے, یوسف بن گھانی آئے تھے, غلام موسیٰ داروی, پرسوں درسوں میرا عزیز
دکان پر مان سیرا کے اندر بیٹھا تھا، حضرت غلام غوث کے ہزارویں کی قبر پر پچھواڑے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے شہر کے اندر مجھے آتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ ختم نبوت کا مجاہد حرام کر رہا ہے. میرے سے یہ نہ پوچھ رہے عبدالرحمن کتابت تو بعد میں سنا، پہلے بتا ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا ہے. مکے مار مار کے پوچھیں گے یہ لوگ قیامت کے دن پھٹکنے نہیں دیں گے حضور کے حوضے کو. بے شرمو اب ختم نبوت کے لیے جان دے کے آئے تو ان کی پروڈکٹ کو دکان پر بیچ بیچ کے عمرہ کرنے جاتے تھے. اتنی دشمنی تمہیں کامیابی سنتی ہے. اب کیوں کہتے پھر ہیں شیطان کی پروڈکٹ مصنوعات ختم کر دو، فلانی چیز ختم کر دو، کیوں نہیں کرتے؟ گھر دکان کو نظر نہیں لگی، روز کو تربیت کو نظر لگی. یار کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھتا ہے، اولاد کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. یہ اولاد تجھے کندھا تجھے دے کے تجھے جنت کے اندر کیسے لے کے جائے گی؟ اول سے لے کر آخر تک ماسٹر صاحب کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی جنازہ نہ پڑھا ہو یا پڑھایا نہ ہو. کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4. میرے عزیزوں اعلان ہوتا ہے صفحے درست کر لو. 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے. پھر پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر حینا و میتنا و شاہدنا. میرے پیرو اپنے بچوں سے جا کے میٹرک کا، سائنس کا، ایف ایس سی کا، بایو کیمسٹری کا سبق نہ سنو، رزلٹ نہ پوچھو. جاؤ 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 کالبا والو اپنے بچوں سے جا کے جنازے والی دعا سن لو. اگر تیرا 15 سال کا، تیرا 20 سال کا بچہ یہ دعا سنا دے تو سب جنت میں چلا جائے گا. تو میرے عزیزوں اگر تیرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ جا جنت میں جانے کے لیے تیرا بڑا بیٹا ہی رکاوٹ بن جائے گا. کیا کمایا ہم نے؟ یہ کمایا جس کو اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. یہ چیز بنائی دنیا جلفا بتا دی وہاں کرا مردار پیچھے بھاگنے والا کتا ہے، انسان ہی نہیں. اس میں فخر کر کے بیٹھے اولاد بیوی کا مزاج گھر کا ماحول ایسا بنا کے جاؤ تیری میری بیوی تیری میری ڈھیلیانی جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑی ہو کے رو کے دکھائے، اس کے 2 آنسوں کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بدنصیبی کا لبا والو یہ کہ پورا سال گزر گیا میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی نہیں کھول کے دیکھا. بدنصیبی یہ پورا ہفتہ گزر گیا میرا جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا. بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے گوشت نہ ملا، بدنصیبی یہ نہیں کہ مجھے ترکاری سبزی اچار نہ ملا. بدنصیبی نصیب تو پھوٹ گئے، پوری 5 نمازوں کی اذان ہو گئی میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا. جتنا مرضی چھپو میرے عزیزو خدا کو، خدا کے حبیب کو ناراض کر کر قیامت کے دن چچا چنڈا کھول کے رکھ دے گا. کلا بلا تکری یتیما میں تیرا تعارف کروں تو دنیا میں میرا تعارف کرا تھا، آج میں اسی دنیا سے آج میں اسی مزاج سے تیرا تعارف کرا تھا. میرا کرتا غلام مصطفیٰ ختم نبوت کا مجاہد غلام صحابہ میرے نبی کو امتی میں یہ کردار میں القاطان تھا. تو کیا کر کے آیا دائیں بائیں تو کیا لے کے آیا، جھولی میں کیا لے کے آیا؟ میں تیرا تعارف کراؤں. دنیا کی حضوری کرتی تھی، دنیا تجھے سلام کرتی تھی. اللہ